وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء درس نمبر 1477 آیت نمبر 93-94. آج کا موضوع کیا دنیا ہی ہماری منزل ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میری ہی عبادت کیا کرو. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 93. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. اور انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یہ سب ہماری ہی جانب لوٹ کر آنے والے ہیں. سامعین کرام، سورہ انبیاء ہے اور آخری آیات ہیں اور سورت کا مدعا بیان کیا جا رہا ہے، خلاصہ. دیکھیں، اللہ کی بندگی بنیادی وصف ہے انسان کا. اگر یہ اللہ کی بندگی نہیں کرتا تو یہ اپنی زندگی میں ناکام ہوگا. اللہ تعالیٰ کا مدعا یعنی مطالبہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کی بندگی کی روش اختیار کر لیں. گزشتہ آیت بھی بہت بنیادی تھی. ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون. میں تمہارا رب ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس ایک جملے میں وانا ربکم فاعبدون میں سارا دین اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا ہے. میں تمہارا رب ہوں. اللہ کو چھوڑ کے ہم اگر کسی اور کی طرف دیکھیں گے، جھکاؤ اختیار کریں گے، کسی اور کا کہنا مانیں گے، تو کسی اور کی پیروی کریں گے، کسی اور کی نقل کریں گے، کسی اور کو اپنا مدعا بنائیں گے، تو پھر ہم ناکام ہوں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، بے نیازوں کا بے نیاز ہے، غنی عن العالمین ہے. آیت نمبر 93 جو ابھی میں نے پڑھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نے جو بھی رویہ اختیار کرنا ہے کر لو، لیکن تم جاؤ گے کہاں؟ الینا راجعون. تم سب میرے پاس واپس لوٹ کے آؤ گے. تو ایک دیکھیں، اگر ہمیں واپس لوٹ کر نہ جانا ہوتا تو پھر تو کوئی فکر کی بات نہیں تھی. اب جائیں گے، ہم اپنے گھر جائیں گے، اپنے گھر واپس لوٹیں گے. ہمارا گھر باطن ہے، آخرت ہے، اللہ کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے. اور پھر صرف لوٹنا نہیں ہے، وہاں ہمارے اعمال کو تولا جاوے گا، ہماری زندگی کو دیکھا جائے گا. اگر ہم نے زندگی بندگی میں گزاری ہوگی
تب تو اس کا اچھا بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے. اور اگر زندگی بندگی میں نہیں گزاری ہوگی تو پھر بہت بری بات ہوگی اور بہت بڑا نقصان ہمیں اٹھانا ہوگا. اور دیکھیں بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے اب آپس میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یہ آیت تھوڑے سے یعنی تھوڑی سی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ سورہ مومنون میں بھی ہے، اور وہ آیت ہے آیت نمبر 52 سورہ مومنون میں. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. وہاں فَاعْبُدُونَ ہے یا فَاتَّقُونَ ہے، آیت نمبر 52 چیک کر سکتے ہیں آپ. اور یہ ایک امت ہے تمہاری، تم ایک انسان ہو، ایک مقصد ہے، ایک طریقہ ہے، اور وہ عبادت ہے اور تقوی ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِي، مجھ سے میرا تقوی اختیار کر لو. تقوی کے معنی میں نے آپ کو عرض کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اور نافرمانی کی صورت میں اس کے عذاب سے بچنا یا ڈرنا. اچھا، اس میں بھی یعنی جو وہاں پہ ہے فَتَقَطَّعُوا بَيْنَهُمْ، یعنی اس میں ہم نے پڑھا تھا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور اس میں ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. انہوں نے دین میں اپنے یعنی بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، زبرا ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. اور یہاں وَتَقَطَّعُوا بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ، ٹکڑے ٹکڑے معنی ایک ہی ہے، کُلٌّ إِلَيْنَا راجعون. دیکھیں یہ رب کی ناراضگی کو مول لے کر اگر ہم دنیا کی زندگی گزارتے ہیں تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے. بڑی بے وقوفی کی بات ہے. یعنی دیکھیں یہ مثال ایسی ہے کہ ایک آجر ہے، ایک مزدور کو یا کسی نے یعنی کوئی پڑھا لکھا شخص ہے اور اس کو نوکری نہیں مل رہی ہے، بڑی مشکل سے اس کو نوکری ملتی ہے اور اس کی تنخواہ مقرر ہوتی ہے 20 لاکھ روپے مہینے کی، مثال کے طور پہ. اب 20 لاکھ مہینے کی، اب وہ جہاں ادارے میں جاتا ہے ڈیوٹی سنبھالتا ہے اور اسے وہاں گھر بھی دے دیا جاتا ہے، تمام فیسلٹیز، تنخواہ، ٹی اے ڈی اے، کھانا پینا، یہ سب اس کا فری ہے، بجلی فری ہے، رہائش فری ہے، مثال کے طور پہ. اب وہاں جا کے وہ اپنی جو باس ہے اس کے منشا کے خلاف کارخانے میں کام کرنے لگتا ہے. مثال کے طور پہ ایک کارخانہ ہے، اس میں وہ مینیجر لگا ہے، لیکن یہ اپنی جو مالک ہے، جو باس ہے، اس کی مرضی کے خلاف سارا سسٹم چلا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا اس کا انجام ہوگا اور کیا اس کو ملے گا اور کیا یعنی یہ کیا پائے گا؟ وہاں سارا نظام ہی تل پٹ کر دیا ہے. یہی بات جو ہے یہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. انسان نے دنیا میں آ کے فساد برپا کر دیا ہے. ہم مسلمان، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہم آمادہ برفساد ہیں، ہم فسادی لوگ ہیں، اللہ کی منشا کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو چاہ رہا ہے، یعنی امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے، جو کہ قرآن میں واضح طور پہ ہے اور جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، تو اس کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہم بجائے اس کے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے امت مسلمہ، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے، تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے اور اللہ پہ تمہارا ایمان ہوگا، لیکن ہم اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. تو فسادی ہیں ہم.
اس بات کو آپ محسوس کریں نا، رب کی رضا ہمارے پیش نظر نہیں ہے، ہم رب کی رضا کے لیے نہیں زندگی گزار رہے، ہم رب کو ناراض کرنے والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا ہر معاملہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، ہر معاملہ اللہ کی مرضی۔ دیکھیں، آپ جو بنیادی آپ کو ٹھوکر لگی ہے کہ آپ نے دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اور دنیا کی زندگی نے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا ہے اور آپ نے وہ دھوکہ قبول کر لیا ہے، یہ بنیادی آپ کو ایک ٹھوکر لگ گئی ہے۔ اب آپ جو ہے دیکھیں اس کو ذرا تھوڑا سا آپ محسوس کریں نا، ایک آدمی، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ایک مضمون مختلف طریقے سے بیان کیا ہے، افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ شخص جو پاؤں کے سر کے بل زمین پر چل رہا ہے، وہ شخص جو بالکل ٹھیک طریقے سے زمین پر چل رہا ہے، ام من یمشی سویا علی صراط، سیدھے راستے پر چل رہا ہے، تو یہ دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک نادر مثال بیان کی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو مالک و مولا ہے، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ، یا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بیٹا ہے جو آپ کا فرما بردار ہے یا جو بھی ہے، اچانک وہ جو ہے یعنی آفس سے گھر لوٹتا ہے تو منہ کے بل، سر کے بل چل کر آتا ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ بیٹے یہ کیا کر رہے ہو، سیدھے طریقے سے آؤ، کہیں گے ایسا کہ نہیں کہیں گے؟ بالکل یہی طریقہ کار ہے، ہم لوگ سر کے بل زندگی گزار رہے ہیں، جو حکم ہے اس کے برعکس زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، ہم نفس و شیطان کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ میں ایسا نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن ہم تو سر کے بل زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک تو سیدھے راستے پر نہیں ہے اور ٹیڑھے راستے پر چل رہے ہیں، اور ٹیڑھا راستہ تو ٹیڑھا راستہ ہے، صرف سیدھا راستہ جو ہے آپ کو منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ سورہ نحل میں ہے نا یہ مضمون، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، باقی تو ٹیڑھے ہیں۔ تو ایک تو اچھا، اس میں ایک وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اختلاف کر لیا، اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ بنا لی۔ آج دیکھیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے طریقے پر کوئی نہیں چل رہا۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے لیے نام مسلمان پسند کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان کا حکم دیا تھا، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے یہاں پر اپنے فرقوں کے نام لگا دیے ہیں۔ تو یعنی دیکھیں، میں تو پھر وہی بات کہتا ہوں، اگر ہمارے اعمال کا کوئی نتیجہ نہ ہوتا، رب کے حضور حاضری نہ ہوتی اور جزا یا سزا نہ ہوتی، تو پھر تو کوئی فکر کی بات ہی نہیں تھی، لیکن ایسا تو نہیں ہے، یہ تو تھوڑا سا وقت ہے اور پھر ہم اللہ کے پاس واپس جائیں گے۔ تو یہ رویے، اس پہ آپ نظر ثانی کریں۔ پھر آگے میں چلتا ہوں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، بہت بنیادی آیت ہے کہ بس جس نے عمل کیا صالح، نیک عمل، شرط ایمان کے ساتھ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی کوشش کی جزا کا انکار نہ ہوگا، یعنی ناشکری نہ ہوگی اس کے کوشش کی، یا یہ کہہ لیں کہ اس کی کوششوں کی قدر کی جائے گی، قدردانی کی جائے گی، ناشکری نہیں کی جائے گی۔ کفران اور شکران،
یعنی اس کی جو کوشش ہے اس کی قدردانی ہوگی، اس کے اچھا بدلہ میں اس کو دوں گا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کے سب اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ یہی ایک بنیادی فلسفہ ہے سامعین کرام۔ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے تھوڑا سا اس پہ کلام کروں گا۔ دیکھیں عمل صالح کیا ہے، ایمان اور عمل صالح، یہی بات جو ہے سورہ عصر میں بیان کی گئی ہے، اور جگہ بجہ قرآن شریف میں یہی ایمان اور عمل صالح کی بات ہے۔ اکثر جو ہے ایمان پہلے ہے، عمل صالح بعد میں ہے۔ یہاں پر عمل صالح پہلے ہے، ایمان بعد میں ہے۔ عمل صالح شرط ایمان کے ساتھ، بات ایک ہی ہے، آگے یا پیچھے۔ اچھا، نیک عمل کیا ہے، ایمان کیا ہے اور نیک عمل کیا ہے؟ دیکھیں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں۔ پہلی اس کی شرط یہ ہے اپنے رب کو پہچان لیں، اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے رب کو پہچان لیں، پھر اپنے مقصد وجود کو پہچانیں، اور آپ کا یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، اور آپ کا یہ بھی یقین ہو کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں، یعنی خلیفۃ اللہ بننے کے لیے زمین پر آیا ہوں۔ دیکھیں ایک میں مختصر بات آپ کو کہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ انسان خلیفۃ اللہ ہے، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو انسان خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا نائب۔ اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا میں بھجوایا ہے کہ دنیا میں یہ جا کر اللہ پر ایمان لا کے اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل کر خلیفۃ اللہ بننے کی بھرپور کوشش کرے۔ خلیفۃ اللہ بننے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق عمل شروع کر دیں، زندگی گزارنا شروع کر دیں، آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بعض اوقات میں اپنے جملے پہ سبحان اللہ کہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جملہ بہت ہی یعنی کریکٹ ہے اور بہت اچھا جملہ میں نے بولا ہے۔ تو میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں، خلیفۃ اللہ آپ ہیں، یعنی خلیفۃ اللہ بننے کی استعداد آپ میں موجود ہے۔ خلیفہ اللہ کا نائب، خلیفہ اللہ کے بعد نمبر 2۔ اب بنیں گے کیسے آپ؟ یقین کر لیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں کہ اللہ میری منزل ہے اور میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ کے راستے پر اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق آپ زندگی جب گزاریں گے اور شروع کر دیں گے، تو جو آپ اس راستے پر آگے چلیں گے، آپ خلیفۃ اللہ یعنی وہ راستے کا آغاز ہو جائے گا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس کی منزل کیا ہے؟ منزل تو اللہ ہے۔ اللہ تک پہنچیں گے کیسے؟ کہ جب آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں۔ خلیفۃ اللہ کیسے بنیں گے؟ جب آپ سیدھے راستے پر چل لیں گے تو آپ میں وہ استعداد پیدا ہو جائے گی۔ یہ مختصر بات ہے، اس میں جو بھی آپ نے سوال پوچھنا ہے نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پوچھیں، بحث برائے بحث کا میں قائل نہیں ہوں۔ بہرحال تو اچھا، عمل دیکھیں، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین، وَهُوَ مُؤْمِن، یقین اپنی منزل پر، یقین اپنے مقصد پر، یقین اپنے محبوب پر، یقین اپنے مطلوب پر، کہ اللہ میری منزل ہے، اللہ میرا مقصود ہے، اللہ مجھے محبوب ہے، اللہ ہی میرا مطلوب ہے۔ اس پر آپ کا یقین ہو، آپ کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی مجھے اپنا خلیفہ بننے کے لیے دی ہے، پھر آپ اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں تو آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے۔ یہ ایمان کا مطلب ہے۔ عمل صالح کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، آپ کا ہر عمل
عمل صالح ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں وقفہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ دوبارہ میں بات، عمل صالح کیا ہے، عمل بد کیا ہے؟ میں تھوڑا سا متضاد بیان کر دوں، اس کے متضاد ضد۔ اگر آپ نے باطل کو منزل بنا لیا، دنیا کی طرف رخ کر لیا، اب اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ باطل کو منزل بنا لیں گے اور باطل کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، آپ کا ہر عمل عمل سیئہ میں شمار ہوگا، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کی زبان کا اعتبار نہیں ہے، آپ کے عمل کا اعتبار ہے کہ آپ کا عمل کیا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ عمل صالح کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ ایمان یقین اپنی منزل پر، اپنے اللہ پر، کہ اللہ میری منزل ہے اور مجھے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، میں نے بندگی میں وقت گزارنا ہے، میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب آپ کا ہر عمل، اگر آپ ایسا کر لیں گے تو آپ کا ہر عمل عمل صالح شمار ہوگا۔ اور اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی، نیت میں کھوٹ آ گیا، دنیا کو آپ نے منزل بنا لی، جیسے کہ آج ہم نے کیا ہے، دنیا کو آپ نے منزل بنا لیا اور دنیا کے راستے پر آپ چل پڑے۔ اب دنیا کا راستہ تو آپ کو، جب آپ نے یہ نیت کر لی، جب آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، تھوڑی توجہ، اگر آپ نے اللہ کی یاد، جو کہ میں نے آپ کو بتائی تھی ایمان، یعنی اللہ کی یاد کو دل سے نکال دیا، اللہ سے بے غور ہو گئے، من اعرض ذکری، یعنی اللہ کی یاد سے، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہو، اب آپ کا شیطان ساتھی ہو جائے گا۔ اس کے پہلی جو صورت تھی کہ اگر آپ نے رحمان کی یاد کو دل میں بٹھا لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیا، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق آپ نے زندگی گزارنے لگے، آپ نے اب اللہ کی یاد کو دل میں بٹھا لیا، راسخ کر لیا۔ لیکن اگر آپ کی نیت میں کھوٹ آ گیا، دنیا کو منزل بنا لیا، رخ دنیا کی طرف کر لیا، اور اللہ کی یاد، اب ظاہر ہے کہ اللہ کی یاد سے تو آپ نے اعراض کر لیا، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہو شیطان، اب شیطان آپ کا ساتھی ہوگا۔ اور جب شیطان آپ کا ساتھی ہو جائے تو پھر شیطان اور آپ کا کام ایک ہی ہوگا۔ شیطان کا کام نافرمانی، اب آپ کا کام بھی نافرمانی ہوگا۔ آج ہم مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ نافرمانی، فساد فی الارض، نافرمانی، عصیان، قانون شکنی، یہ ہمارا رویہ ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، بنی اسرائیل پہ جب عذاب آیا تو کیوں آیا؟ بما عصوا، انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کر لی اور زیادتی کی روش اپنا لی۔ لیکن اگر آپ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ، سبحان اللہ، جس نے عمل صالح کیا، میں نے آپ کو بتا دیا اللہ کی مدد، توفیق اور فضل سے کہ عمل صالح کیا ہے، ایمان باللہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، فلا کفران لسعیہ، اب آپ کی ناشکری، آپ کے عمل کی قدر کی جائے گی، ناقدری نہیں ہوگی۔ دیکھیں مومن تو بس اللہ کی رضا کا جویا ہوتا ہے، اللہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقین کا عمل قبول کرتا ہے۔ تو یہ پھر اللہ کے باقی کام ہے کہ وہ آپ کو کیا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو پھر آپ کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، لا عین سمعت ولا اذن، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب امرئ، آپ کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں تو آج تک دنیا میں نہ کسی نے دیکھی
نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا۔ اللہ وَإِنَّا لَهُ کاتبون۔ بہرحال یہ بہت بنیادی بات ہے، ہمارا عمل ٹوٹلی اس کے خلاف ہے۔ ایمان باللہ، اس کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ ایمان باللہ ہے کیا، پھر عمل صالح کو بھی ہم نہیں جانتے۔ اور عمل صالح دیکھیں، اس وقت ہمارا عمل جو ہے، میں 1-2 منٹ رہتے ہیں، میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ ہمارا عمل اس وقت عمل سیئہ ہے، برا عمل ہے۔ دیکھیں، ایک واضح علامت میں بتاؤں، قرآن سے ہم نے اپنا رابطہ توڑ لیا ہے۔ آج ہم خواہشات نفسانی کے زور پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا، آپ کی سوچ، آپ کی فکریں، آپ کی غم، آپ کی خوشی ساری دنیا تک محدود ہے۔ اس وقت آج کا مسلمان ٹوٹلی برائی کا مرتکب ہے۔ اس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے، غیر اللہ کی، دنیا کی یاد سے اس کا دل آباد ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں کسی اور کو نہیں، آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، چھوڑیں اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ اپنے دل کو میں جھانک کے دیکھیں، آپ کے دل میں دنیا ہے یا اللہ ہے؟ یقیناً ہمارے دل میں دنیا ہے، اللہ نہیں ہے۔ اللہ، جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں اللہ نہیں آتا، اللہ کی یاد کا وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں، اللہ کی یاد سے خالی ہیں۔ تو دیکھیں، اپنے اوپر غور کریں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں۔ بس میرا تو یہی ایک وہ ہے، یعنی مدعا ہے، اور آپ یہاں آپ سے بات چیت کرنے کا، بیٹھنے کا یہی مدعا ہے۔ اور اپنے ساتھ مخلص ہو جائے، اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیں، خود بھی اللہ کو منزل بنا لیں، اپنی اولاد کو بھی اسی کی تربیت دیں اور اسی طرف کا خیال دیں، اور سیدھے سادے اللہ کے راستے پر چل کر اللہ کے نائب بن جائیں، خلیفہ بن جائیں، چاہے آپ مرد ہیں یا مومن ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ میں اس کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، سارے کاموں سے زیادہ کام آسان یہی ہے کہ آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک کو وہ بات آسان کر دی گئی ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میں آپ کو اکثر شہد کی مکھی کی مثال دیتا ہوں۔ شہد کی مکھی کے لیے شہد بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود، اتنی عقل کے باوجود شہد نہیں بنا سکتا۔ تو بہرحال آپ دیکھیں، سوچیں، سمجھیں اور عقل سے زندگی گزاریں۔ ہم لوگ اندھا دھند زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی ضائع ہونے والی ہے، ہم بربادی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اس سے بچا لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے، مگر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا
وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گاں نہ جائے گی، اور ہم اس کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم